قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آسان لفظوں میں عرض کر دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ حمد و صلات کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، آپ بڑی دیر سے تشریف فرما ہے اور مجھ سے قبل بڑے شاندار جاندار خطابات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میں مزید کسی خطاب کی کوئی حاجت محسوس نہیں کرتا، لیکن چونکہ حضرت نے حکم فرمایا ہے تو حاضر خدمت ہوں۔ چند ایک باتیں ہی انشاءاللہ عرض کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور کوشش بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین عطا فرما کے بھیجا نا، اس دین کے بارے میں قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے پنجابی میں کہ پانڈا صاف ہونا چاہیے۔ اس کا اردو میں یوں سمجھ لیں کہ برتن صاف ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دودھ کو گندے برتن میں نہیں ڈالنا پسند کرتے، بندہ گندا بھی ہو تو دودھ کو گندے برتن میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اور اپنے محبوبوں کی محبت گندے دل میں ڈالتا ہی نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر گزرے ہیں ایک بزرگ، بلکہ بعض مورخین نے انہیں لکھا ہے کہ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد تھے، حضرت امام عبد الکریم حویزن القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے صوفیاء کی تربیت کے لیے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے رسالہ قشیریہ، کتاب ہے ٹھیک ٹھاک، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں جو چیز ہم حلق سے نیچے اتارتے ہیں نا، دو طرح کی تاثیر رکھی ہے، دو طرح کا اثر رکھا ہے۔ بندہ کوئی بھی لقمہ یا پانی کا گھونٹ اپنے حلق سے جو نیچے اتارتا ہے، اگر تو وہ حرام ہے، جو 40 دن تک اللہ اس سے فہم دین دور کر دیتا ہے، تفقہ فی الدین اس سے دور کر دیتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے اس کے دل کو رنجیدہ کر دیتا ہے۔ ابھی اس کا دل نہیں کرتا میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھوں، پھر اس کا دل نہیں کرتا میں نماز پڑھوں، اس کا دل نہیں کرتا میں نیک کاموں میں آگے ہو کے کوئی نہ کوئی اپنا حصہ شامل کروں، پھر اس کا دل نہیں کرتا وہ نیکی کرے۔ اور جو رزق حلال کھاتا ہے، فرمایا کم از کم 40 دن تک اللہ اس کے نور کی برکت سے نیکی کا جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک دوسرے بزرگ کا میں نام لینے لگا ہوں، آپ حضرات جو جب بزرگوں کا ہمارے اکابر کا جب ذکر آئے نا، تب سبحان اللہ پہ کنجوسی نہ کیا کریں، زور سے بولا کریں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں جنہیں نہیں پتا تقاریر کیا ہو رہی ہیں، تقریریں ان میں بتایا کیا جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جب اپنے کسی بزرگ اور بڑے کے نام پہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ان بچوں کو اپنا شجرہ علمی اور روحانی یاد ہو جاتا ہے زبانی طور پر، انہیں پتہ چل جاتا ہے ہمارے بڑے وہ لوگ ہیں۔ تو میں نام لینے لگا ہوں جن کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ ہستی ہیں، وہ بزرگ ہیں جن کو سلطان الاولیاء، اولیاء کا بادشاہ قرار دیا گیا۔ آپ نے کتاب لکھی ہے عین الفقر شریف، اس کے اندر 3 جملے آپ نے فارسی میں لکھے، میں اس کا اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس پر غور کیجئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ
وجود ہے نا، اس وجود کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ بندہ مومن کا کھانا حضور ہوتا ہے، بندہ مومن کا کھانا حضور ہوتا ہے، اس کا پیٹ تنور ہوتا ہے اور اس کا دل بیت المعمور ہوتا ہے۔ پوچھا کہ حضرت ہے تو اردو میں لیکن ذرا تھوڑی مشکل ہے، دقیق ہے، اس کو آسان کر دیں۔ آپ نے فرمایا تنور دیکھا ہے کبھی آپ نے جس میں روٹیاں لگتی ہیں، نان وغیرہ پکائے جاتے ہیں، تنور دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے۔ اس میں کیا جلایا جاتا ہے؟ جی ایندھن جلتا ہے۔ وہ ایندھن کیا کرتا ہے؟ کہا جی تنور کو گرم کر دیتا ہے۔ جب گرم ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا جی اس میں روٹیاں لگا لیتے ہیں، یا کوئی کڑھائی وغیرہ رکھ کے سالن پکا لیتے ہیں، یا کوئی چیز اس پہ اوپر تیار کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح رزق حلال بھی ایندھن ہے، لقمہ حرام بھی ایندھن ہے۔ اگر بندہ مومن لقمہ حرام اپنے حلق کے نیچے اتارے گا تو فرمایا اس سے پھر نور پیدا نہیں ہوگا، دل بیدار نہیں ہوگا، وہ دل کو سیاہ کرے گا۔ اور اگر رزق حلال اپنے حلق سے نیچے اتارے گا تو اللہ اس ایندھن کی برکت سے ایسی حرارت عزیزی پیدا فرمائے گا کہ وہ حرارت نور بن کر اس کے دل کو روشن کر دے گی۔ جب دل روشن ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا جب دل روشن ہو جائے، بیت المعمور ہو جائے، تو پھر سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ پھر بندے کو سمجھانا نہیں پڑے گا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، پھر اسے پٹی نہیں پڑھانی پڑے گی تاجدار ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، پھر اسے بٹھا کے سمجھانا نہیں پڑے گا کہ مدارس کی اہمیت کیا ہے، پھر اسے علم دین کی اہمیت الگ سے سمجھانی نہیں پڑے گی۔ رزق حلال کھائے گا، دل بیت المعمور بنے گا، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ والوں کی معرفت بھی مل جائے گی، محبوب خدا کی معرفت بھی مل جائے گی۔ وہ رزق حلال یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ اب بندے ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب چھوڑیں جی، آپ کو مسجد میں بیٹھ کر سیاست یاد آتی ہے، آپ کہتے ہیں جی لبیک والوں کو ووٹ دو، لبیک والوں کے ساتھ چلو، باقی سیاسی جماعتوں کو چھوڑو، یہ باتیں کرنے والی مسجد میں بیٹھ کر بھی سیاست ہوتی ہے۔ میں نے کہا تیرا قصور کوئی نہیں ہے میاں، یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے بھی بندے کی رگوں میں خون حلال کا ہونا چاہیے اور پیٹ میں رزق حلال کا ہونا چاہیے، پھر بندے کو سمجھ آتی ہے خادم حسین رضوی کیا ہے اور غوث الورا کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، چونکہ میں آج موضوع کوئی اور میں نے آپ کو سنانا تھا، لیکن یار زندہ صحبت باقی آتے رہیں گے، سناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مولانا جہانگیر رضوی صاحب جو موضوع آپ کو سمجھا رہے تھے نا، میں اس کی ایک بات صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ہمارے فقہ کے ایک امام ہیں، جس طرح ہم احناف ہیں نا، حنفی ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت سے وہ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی یہ بھی ایک باقاعدہ جامع مرتب فقہ کے امام ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو شافعی کہا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی اپنے شاگرد سے بڑی محبت کرتے تھے، اور میں شاگرد کا نام لوں گا تو سنی بندہ بولے گا، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاگرد ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اب ایک دن ہوا کیا جی، حضرت امام شافعی نے خط لکھ دیا اپنے شاگرد کو، کہا بھائی تو اللہ کا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، ذرا آ مجھے اپنی زیارت کروا جا۔ تو میں نے کہا ایک تو یہ ہے نا جی قصہ، اہل علم حضرات موجود ہیں، ایک تو یہ قصہ ہے جو ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کتابوں کے اندر، پڑھا ہے امام شافعی کا، حضرت امام محمد ابن حنبل کا، ایک استاد اور شاگرد ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رکھے۔ یہاں ناد ہو رہا ہے نا، شاگرد کو کہا جا رہا ہے زیارت کروا جا یا ہمیں بلا لے، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ شاگرد ہیں جن کے دیدار کے لیے استاد خط لکھ رہا ہے باقاعدہ، اور ایک شاگرد ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نام خادم حسین رضوی ہے، لیکن استاد مجمع میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اگرچہ اس کا استاد میں ہوں، لیکن اس کے باوجود ناموس رسالت میں میرا قائد بھی خادم حسین رضوی بن گیا۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی نام ہے۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی نے خط لکھا جی اپنے شاگرد کو، کہا جی مجھے آ کے زیارت کروا دو، کوئی وقت نکلتا ہے تو آؤ۔ بڑی دور بیٹھے تھے، کئی دنوں کا سفر تھا۔ حضرت امام محمد ابن حنبل نے اسی وقت اپنے استاد کا جب خط دیکھا نا تو جواب لکھ کے بھیجا، کہا استاد جی میں آ رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کم از کم 40 مشائخ علماء جلیل القدر فقہا حضرت امام محمد ابن حنبل کی ہمراہی میں چلے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے۔ اب استقبال استاد کیسے کر رہا ہے؟
5000 فقیہ عالم شہر سے باہر نکل کر استاد اپنے شاگرد کے استقبال کر رہے ہیں. اب اندازہ کیجئے گا کہ یہ استقبال ہو رہا ہے شاگرد کا، استاد کر رہا ہے اتنے بڑے پیمانے پر. عمائدین شہر جمع ہے، بڑے بڑے لوگ، بادشاہ، بادشاہوں کے وزراء، بڑے بڑے جناب فوجوں کے سربراہ، سارے کے سارے قاضی، جج سب آئے ہیں. اور حضرت امام شافعی نے جب استقبال کیا تو ظاہر ہے اتنے بندے جمع ہیں، وہ کھانا تو پکے گا. اور آپ کو بتاؤں وہ کھانا کس نے پکایا تھا؟ حضرت امام شافعی نے اپنی جیب سے پکایا تھا. آج مسئلہ آج یہ ہے کہ جب سے ہم نے حلال حرام کی تمیز چھوڑی ہے نا، ہمارے مدرسے خالی ہو گئے. جب سے ہم نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی ہے نا، اب مدرسے میں 100 روپیہ دینا بھی برا لگتا ہے. ایک وہ وقت تھا جب لوگوں کے رزق حلال ہوتے تھے، اپنی اولاد پہ خرچ بعد میں ہوتا تھا، رسول اللہ کے دین پہ خرچ پہلے کیا جاتا تھا. حضرت امام شافعی نے اس وقت اتنے علماء، اتنے مشائخ، اتنے مہمانوں کا کھانا پکایا. اور حضرت امام احمد ابن حنبل کے لیے، شاگرد کے لیے خصوصی کھانا تیار ہوا. اب جب دسترخوان لگا جی کھانا کھانے بیٹھے، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھ گئے، بڑے بڑے عمائدین شہر بیٹھے ہیں. کھانا شروع ہوا، دسترخوان حضرت امام شافعی کا ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل کھا رہے ہیں، باقی سب نے کھا کے چھوڑ دیا، سب نے ہاتھ کھینچ لیا. امام احمد ابن حنبل کھائی جا رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے. بھئی ایک بندہ اگر باقی سارے کھانا ختم کر دے اور ایک بندہ کھاتا جائے تو سب کی توجہ چلی جاتی ہے. سب بندے سوچتے ہیں یار یہ بڑا کھاتا ہے، اللہ کے ولی کی شان تو یہ ہے وہ تھوڑا کھانے والے ہوتے ہیں. تو امام صاحب نے تو تعارف ہی بڑا کروایا تھا، یہ میرا شاگرد اللہ کا ولی ہے، یہ تو کھاتا ہی بہت ہے، یہ اللہ کا ولی کہاں سے ہوا؟ جب باتیں ہونے لگی نا تو کافی منٹوں کے بعد، کافی دیر کے بعد حضرت امام احمد ابن حنبل نے ہاتھ روکا تو حضرت امام شافعی تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ لوگوں نے، کچھ شاگردوں نے، کچھ فقہاء نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت جی یہ تو آپ کہتے تھے اللہ کے ولی ہیں، یہ تو کھاتے ہی بہت ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا آپ چپ کر جائیں، آپ کو نہیں پتا اس میں حکمت کیا ہے. یہ احمد ابن حنبل خود اس بات کا جواب دے گا. اور جب حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا، فرمایا صبح درس ہوگا، جواب مل جائے گا. اب رات کا وقت ہو گیا جی، نماز پڑھ کے وضو کروایا گیا اور نماز پڑھائی گئی. نماز کے بعد ایک حجرہ تیار تھا جو حضرت امام احمد ابن حنبل کے بطور مہمان خانے کے، اس میں آپ کا بستر لگا دیا گیا. تو بندہ جب زیادہ کھاتا ہے نا تو اس کو گرانی معدہ کی وجہ سے سستی اور نیند زیادہ آتی ہے، بندے کو نیند زیادہ آتی ہے، سست ہو جاتا ہے، بدن کمزور پڑ جاتا ہے، اس پر سستی غالب ہوتی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل جب سونے کے لیے گئے تو آپ کے لیے تہجد کے وقت اٹھنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا رکھ دیا گیا پانی کا بھر کے. صبح ایک خادم جب گیا نا کمرے میں نماز فجر کے وقت، اس نے جا کے دیکھا جی پانی تو ویسے کا ویسا ہی ہے. اب اس نے دیکھے خیال اور قافیہ کے لڑایا، کہنے لگا جی یہ کیسے امام ہے، کیسے اللہ کے ولی ہیں؟ انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی. بھی تہجد کے لیے سونا ضروری ہے تو سوئیں گے تو وضو کریں گے، وضو تو کیا نہیں ہے، مطلب تہجد بھی نہیں پڑھی تو یہ ویسے ہی سوئے رہے ہیں. تو وہ باہر آ کے یہ بات بھی پھیلا دی. اب سوال زیادہ ہو گئے، کہا جی کھایا بہت ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جناب والا تہجد بھی نہیں پڑھی. اب جب درس کا وقت آیا، سننا ذرا توجہ کے ساتھ، حضرت امام احمد ابن حنبل کو حضرت امام محمد بن ادریس شافعی نے مسند تدریس پہ بٹھایا اور کہا ذرا ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتے جاؤ. پوچھا کہ سوال کیا ہے؟ کہا جی سوال یہ آپ نے کھایا بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا سنو اس کا جواب یہ ہے، میں نے زندگی میں اتنا پاکیزہ رزق کسی دسترخوان پہ نہیں دیکھا جتنا پاکیزہ اپنے استاد کے دسترخوان پر دیکھا تھا. اتنا پاکیزہ رزق کھایا، اس لیے میرا جی چاہا میں زیادہ سے زیادہ وہ رزق کھا لوں تاکہ اس کے انوار مجھے نصیب ہو جائیں. کیونکہ جب بندہ رزق حلال کھاتا ہے تو رب اس کی برکت سے دین کی سمجھ بھی عطا فرما دیتا ہے. بندے نے کھانا ہی رزق حرام کا ہے، جھوٹ بول بول کے کمانا ہے تو لبیک کی سمجھ تو نہیں نہ آئے گی. پھر امیر المجاہدین تو سمجھ میں نہیں آئیں گے نا. پھر بندہ جیے بھٹا ہی کہتا مر جائے گا، پھر بندہ بلو رانی کے کلمے پڑھتا ہی مر جائے گا. لیکن جس کا رزق حلال ہوگا وہ اگر بات کرے گا تو آمنہ کے لال کی عزت کی بات پہلے کرے گا. جی اچھا چلو یہ تو بات آپ نے کور کر لی، یہ بتائیں تہجد کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ آپ نے فرمایا سنو میں نے تہجد بھی پڑھی ہے لیکن سوئے بغیر پڑھی ہے. کہا کیوں جی نیند نہیں آئی آپ کو؟ کہا میں بستر پر لیٹا، اس رزق حلال کی تاثیر سے رب نے میرے قلب کے پردے ہٹا دیے، دل کے پردے اتار دیے. اور فرمایا میں نے لیٹے لیٹے 100 قرآن کی آیتوں میں سے
ایک رات کے اندر شریعت کا 1000 مسئلہ حل کر لیا ہے، ایک رات کے اندر۔ میں 10-12 سال مدرسے میں پڑھا جی، میں اور ساری زندگی بھی اگر پڑھتا رہوں، اور زیادہ ساری زندگی پڑھتا رہوں، پڑھاتا رہوں، میں شاید اپنے علم کے بل بوتے پر ایک آیت سے ایک مسئلے کا استنباط بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری اتنی اڑان ہی نہیں ہے، ہماری اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، ہماری اتنی پرواز ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے جیسا بندہ جو خادم حسین رضوی کا شاگرد بھی ہو اور یہ برملا کہے کہ ہم اپنے علم کے زور پر ایک آیت سے ایک مسئلے کا استدلال بھی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تو اس امام نے ایک رات میں شریعت کے 1000 مسئلے حل کیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا میں نے اپنے استاد کے دسترخوان سے جو رزق حلال کھایا تھا، میرے دل کے پردے اٹھ گئے اور رب نے قرآن کی آیتوں کے مفاہیم میرے سامنے کھول کے وعدے فرما دیے تھے، اور میں نے شریعت کا 1000 مسئلہ ایک رات کے اندر حل کر لیا۔ اب اس سے بھی ایک ہی بات پتہ چلتی ہے میرے بھائی، مدرسے میں رویہ اسی کا لگے گا جو رزق حلال کمائے گا، یاد رکھیے گا۔ اور حرام کے روپے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جو جھوٹ بول کے کمائے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتے تھے، یا ماشاءاللہ حیدری صاحب ادھر آؤ، اتھے آؤ، نہیں آج اتھے آؤ، ماشاءاللہ مولانا علی شیر حیدری صاحب یہ میرے کلاس فیلو ہیں، سبحان اللہ تے فرما دو۔ تو پریشانی ہے، میں پتہ نہیں 8 سال کے بعد حضرت سے ملاقات کر رہا ہوں، آپ سبحان اللہ بھی نہیں فرما رہے۔ لیکن حیدری صاحب اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھا کرتے تھے، سید ماجد علی شاہ صاحب، اے سید تھے جی، اور بڑی پکی بات آپ ذاتی تجربے کی ہے، گواہ بھی سامنے موجود ہے۔ سید ماجد علی قادری، ان کے بھائی بڑے بھائی بھی عالم دین تھے، اور یہ سید تھے، اور جامعہ نظامیہ میں ہم پڑھتے، دوپہر کو بھی کھانا لنگر مدرسے کا وقت ہم کھا رہے ہوتے تھے، تو وہ شاہ صاحب نے کبھی ہمارے ساتھ مل کے نہ کھانا نہیں کھایا مدرسے کا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں کھاتے حضرت؟ بازار سے بھی لے آئے تو آپ نہیں کھاتے، مدرسے کا وقت ہے، مدرسے کے لنگر میں شفا ہوتی ہے، آپ نہیں کھاتے۔ تو ماجد شاہ صاحب کہنے لگے، ایک دن بڑا ڈانٹ کے کوئی جھگڑا سا ہو گیا، اب ان جیسے ناراضگی نہیں بن گئی کہ ہم نے گاؤں سے دیہات سے دیسی گھی لا کے مدرسے کی پکی دال میں ڈالا ہوا ہے، سلاد بنایا ہوا ہے، اسپیشل کھانا ہے، آ کے ہمارے ساتھ یہ بھی نہیں کھا رہے، حضرت یہ آپ کے تو نخرے ہی بڑے ہیں۔ وہ کہنے لگے یار اگر بات ناراضگی تک نہ پہنچتی تو میں نے یہ اس رات سے پردہ نہیں تھا ہٹانا۔ ہم نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے سنو، میری ماں نے آج تک میرے لیے بغیر وضو کے آٹا گوندھ کے روٹی نہیں پکائی ہے، میں اس کے ہاتھ کا لنگر کیسے کھاؤں جس نے نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی۔ وہ جو لانگری تھا نا ہمارا، میں نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائے اور اس کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، طہارت کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے جی وہ وضو نہیں کرتا، یا میں نے فلاں وقت دیکھا نماز نہیں پڑھتا، اس کے ہاتھ کا میں کھا لوں گا تو میرا دل تو بے نور ہو جائے گا۔ میں نے کہا اصل مسئلہ شاہ صاحب نے ہمیں سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا میری والدہ نے کبھی بغیر وضو کے آٹا گوندھ کے ہمیں روٹی نہیں پکا کے کھلائی، اور اس کی برکت پتہ کیا تھی؟ ہمارے بڑے استاد قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد علامہ حافظ ابو ستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے پاس کوئی طالب علم چلا جاتا نا، حضرت جی سر میں درد ہو رہا ہے کوئی دم فرما دے، تو استاد فرماتے تھے سید ماجد علی شاہ کے پاس چلے جاؤ، ان کی بھوک میں تاثیر ہے، وہ دم کر دے گے نا اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ تو میں نے کہا میرے بھائیوں مسئلہ کو سمجھو، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ لبیک کی سمجھ بھی اسے آئے گی جس کا رزق حلال ہوگا اور رگوں میں خون حلال ہوگا۔ اگر خون پلید ہو نہ ختم نبوت کا معنی سمجھ آتا ہے، نہ لبیک یا رسول اللہ کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اگر رزق حرام ہو تو پھر مدرسے اور مساجد میں نہیں لگتا، پھر رسول اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ توفیق دے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے تو آج سے یہ نیت باندھ کے اٹھو، حرام کا لقمہ کمانے سے باز آ جاؤ گے، حلال کے لیے کوشش شروع کر دو۔ اور جب اتنا کام آپ کر لیں گے نا، خدا کی عزت کی قسم روحانیت وہ بیدار ہوگی۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پنجابی کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں علی فلسطو بربکم، سنیا دل میرے، یہ جو جسم ہے نا، مردہ روح جو ہوتی ہے، جو حرام کھا کھا کے یا حرام باتوں کی طرف رغبت کر کر کے، گناہ کر کر کے بندے کی روح جو پس مردہ ہو جاتی ہے، بالکل مرنے کے قریب آ جاتی ہے، یہ جو بالکل بے جان ہو جاتی ہے، فرمایا یہ جس کو نیکی کی توفیق بھی نہیں میسر آتی، فرمایا وہ روح، لیکن جب اس روح کو تم غذا روحانیت کی دو، رزق حلال کا کھلاؤ، صحبت اچھوں کی اختیار کرو، نیکی کی طرف رغبت اختیار کر لو،
اور تم اپنے خون کو پاکیزہ کرنا شروع کر دو، تم پاک رہنا شروع کر دو، پاک کھانا شروع کر دو، فرمایا تمہاری روح بیدار ہوگی، اور جب روح بیدار ہو جائے گی تو فرمایا پھر ہوگا کیا؟ فرماتے الف الستو بربکم، سنیا دل میرے تے جند کالو بلا کو کہندی ہوں، فرمایا پھر تمہیں وہ منظر یاد آئے گا جب میرے رب نے 18,000 عالم کی ارباب کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہیں پالنے والا نہیں؟ تو مصطفیٰ کریم آقا کی روح مبارک سب سے پہلے بولنے لگی بلا، ہاں یا اللہ تو ہی تو ہمارا پالنے والا ہے۔ فرمایا جب بندہ مومن کی روح بیدار ہوتی ہے نا، جو ہی وہ بیدار ہوتی ہے وہ الستو بربکم کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ یہاں سے دیکھ رہا ہے۔ میں پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں الف الستو بربکم، سنیا دل میرے تے جند کالو بلا کو کہندی ہوں، تے پھر حب وطن دی غالب ہوئی، ایک پل سمن نہ دیندی ہوں۔ تے جملہ دیکھیے گا، فرمایا کہر پوے تیں تے رہزن دنیا، تو تا حق دا راہ مرندی ہوں، پر عاشقہ مول قبول نہ کی دی حضرت باہو، توڑے کر کر زاریاں روندی ہوں۔ فرمایا کہ جب روح بیدار ہو جائے تو وہ الستو بربکم کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے سامنے اگرچہ بھٹو آ جائے، اس کے سامنے نواز شریف آ جائے، اس کے سامنے بلے والا آ جائے، اس کے سامنے لال ٹوپیوں والے آ جائیں، اس کے سامنے امریکہ کے غلام آ جائے، اس کے سامنے روس آ جائے، اس کے سامنے امریکہ بھی آ جائے، تو وہ اس کو ایک ہی بات کہتا ہے، وہ قہر پوے تیرا حسن دنیا، وہ ظالم دنیا دار، تو بھی مردہ، تیرے افکار بھی مردہ، ہمیں تیری ضرورت ہے ہی کوئی نہیں، پر عاشقہ مول قبول نہ کی دی یا حضرت باہو۔ تیرے سامنے محلات بھی آ جائے تو جس کی روح بیدار ہوتی ہے وہ اپنے یار کے ذکر کے بغیر سکون پاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ نصیب کسے ہوگا جی؟ جس کا رزق کیا ہوگا؟ پھر بولو، جس کا رزق کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، اور حلال رزق اللہ اسے ہی نصیب کرتا ہے جس کی رگوں میں خون بھی حلال ہو، جس کی رگوں میں خون بھی۔ آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گلستان شریف میں فرمایا نفاق کی وجوہات میں سے ایک وجہ خون کی خرابی بھی ہے۔ خون کی خرابی کا جو سب سے کم نقصان ہے وہ یہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ بندے کا خون خراب ہونا، والدہ سے گناہ ہوا ہو یا باپ وہ نہ ہو جو بتایا جا رہا ہے، فرمایا کم سے کم اس کا نقصان یہ ہے بندہ منافق ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس سے بڑھ کر جب نقصان ہوتا ہے نا تو بندہ کفر سے پیچھے بریک بھی نہیں لگاتا، پھر اسے رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا، پھر وہ ختم نبوت کے معاملے کو بھی سیاسی ڈکلیئر کر دیتا ہے، پھر وہ یا رسول اللہ کے نعرے کو بھی سیاسی بتلا دیتا ہے، پھر وہ اللہ رسول کی بات کرنے کو بھی سیاسی کہہ دیتا ہے، پھر وہ غیرت دینی کو بھی سیاسی مسئلہ کہہ دیتا ہے۔ فرمایا یہ اس کے خون اور رزق کی خرابی کی دلیل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جسے لبیک کا نعرہ سمجھ نہیں نہ آتا، یا جس کا دل نہیں کرتا میں مدرسے پہ خرچ کروں یا اپنی اولاد کو رسول اللہ کے دین کی تعلیم دلاؤں، فرمایا اسے چاہیے علماء سے بعد میں جھگڑے، پہلے اپنی پلیٹ دیکھے حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، پہلے اپنی پلیٹ چیک کرے۔ تو جو 10 نمبریوں کے نعرے لگائیں گے، میرا خیال ہے جو 10 نمبریوں کے نعرے لگائیں گے ان کی اپنی پلیٹوں میں مسئلہ ہے میاں، ہمارے بتانے میں فرق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنی پلیٹوں میں نظر مارو، اپنی والدہ سے پوچھو کہیں کوئی ایسی خطا تو نہیں کر بیٹھی کہ مجھے نبی پاک کے دین کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، مجھے مسئلہ عزت مصطفیٰ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ یہ جیل بیک والے بڑے جذباتی ہیں، یہ ہر کسی کے خلاف بول اٹھتے ہیں، ان کا کیا کام ہے سیاست کا، ان کا کیا کام ہے مسجد میں بات کرے؟ اور میں نے کہا کیا شراب خانے میں جا کے سیاست کی بات ہوگی؟ کہاں پہ ہوگی بات؟ عزت مصطفیٰ کی بات کہاں پہ ہوگی؟ ہم نے کہا مساجد میں بھی ہوگی، مدارس میں بھی ہوگی، سر بازار بھی ہوگی اور تختہ دار پہ بھی ہوگی، اور سینہ تان کے ہوگی، بلکہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کفر اور اس کے یاروں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہیں گے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، تو تیر آدما ہم جگر آزمائے۔ رزق حلال کھانے والے ہونا تو وزیر آباد تک 40 لاشیں اٹھا کے بھی قافلہ نہیں رکتا، اور رزق حرام سے پلنے والے ہو تو ایک بندہ مودر کی گولیاں چلاتا ہے تو بندے بھاگ جاتے ہیں، انقلاب دور لگا جاتا ہے، کہیں دکھائی نہیں پڑتا۔ اور میں نے کہا رزق حلال جن کا ہوتا ہے وہ آسمان
آسمان سے برستے ہوئے تیزاب میں بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا کرتے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میں دعا دینے لگا، ایک منٹ، ابھی آپ نے وہ نعرہ لگایا نہیں ہے جیسا لگنا چاہیے۔ جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں نا، ایک حضور کا غلام ہو نا، ایک مولا علی کا ملنگ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر کانپ جاتا تھا۔ وہ اتنے حضور کے غلام بیٹھے ہوں، نعرہ بھی لبیک یا رسول اللہ کا۔ ہاں اگر کسی کا گمان یہ ہے نا جی یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے، میں ایک جگہ تقریر بارڈر پہ کرنے گیا، ہمارے یہاں بالکل بارڈر ہے، ناروال آخری ضلع ہے پاکستان کا، لاہور سے بھی پرے، تقریباً کو 150 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تو ہمارے وہ کرتارپور، وہ جو سکھوں کا انہوں نے گردوارہ بنایا نا 1400 ارب روپیہ لگا کے، تو وہ سارا کچھ، وہ 14 ارب روپیہ وہاں پر خرچ، 1400 نہیں 14 ارب روپیہ خرچ کر کے سکھوں کا گردوارہ بنایا اور مرزائیوں کو راہداریاں فراہم کی۔ وہ ہم سے 12-14 کلومیٹر ہی دور ہے۔ تو وہاں ایک بارڈر کے قریب ایک گاؤں میں گیا تو مجھے بزرگ کھڑے ہو گئے تقریر کے بعد، کہنے لگے مولانا صاحب اپنے لڑکوں کو سمجھائیں۔ میں نے کہا جی بابا جی کیا ہوا؟ ہاں یہ بھی یاد رکھیں، یہ سبق والی بات ہے، کسی لبیک والے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بزرگ مخالف ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرے۔ ذہن میں رکھیے گا، صحیح حدیث میں آیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری امت کے بوڑھے کی تعظیم کی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے مجھ محمد کی تعظیم کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بڑے شان کا امر ہے، تو کوئی بزرگ اگر اختلاف بھی رکھتا ہو تو آپ محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ ان سے بات کریں۔ وہ بزرگ کھڑے ہو کہنے لگے مولانا صاحب پنجابی میں اپنے منڈیاں نو سمجھا کے جاؤ، یہ اپنے جوانوں کو سمجھائے بات، یہ مسجد میں سیاسی نعرے لگاتے ہیں۔ میں نے کہا جی کون سا سیاسی نعرہ لگا ہے؟ کہنے لگے یہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا یہ تو حدیث شریف میں آیا ہے، کتاب الشفا میں بھی لکھا ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، سیاستہ کی تقریباً ساری کتابوں میں یہ نعرہ موجود ہے، یہ لفظ موجود ہے۔ میں نے کہا یہ تو اسلامی نعرہ ہے، دینی نعرہ ہے۔ اب سنیں انہوں نے بہانہ کیا تراشا۔ اب رزق پاکیزہ ہو نا تو پھر بہانے نہیں، ہاں پھر بہانے نہیں ہوتے، پھر بندہ جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ عشق میں مرضیاں تھوڑی چلتی ہیں، عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ پھر جب حکم آ جاتا ہے پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا میری مرضی کیا ہے، یہ دیکھتا ہے میرے محبوب کی رضا کس شے میں۔ کہنے لگے جی یہ سیاسی نعرہ ہے۔ میں نے کہا جی یہ سیاسی تو نہیں، دینی نعرہ ہے۔ اب بہانہ دیکھیں، ان کا دلیل دیکھیں۔ کہنے لگے نہیں یہ تھا تو مذہبی نعرہ لیکن اب سیاسی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگے اس طرح کہ اس نام کی سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہو گئی ہے۔ ایک جماعت رجسٹر ہوئی ہے نا، تو تحریک لبیک یا رسول اللہ یہ رجسٹرڈ ہے، تو لہٰذا یہ سیاسی جماعت بن گئی ہے۔ اب یہ نعرہ بھی سیاسی ہو گیا، اب یہ مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا استدلال تے بڑا بہت اچھا آپ نے کیا ہے، استدلال تے بڑا چنگا کیتا جے، لیکن ایک تحریک اور بھی رجسٹرڈ ہوئی ہے، آپ گوگل کریے گا، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کر لیجئے گا، لکھیے گا تحریک اللہ اکبر، اور یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اندر یہ جماعت اس نام کی رجسٹرڈ ہے باقاعدہ۔ یہ ہے کن کی ہے یہ بعد میں بعد کی بات ہے، لیکن اس نام کی جماعت رجسٹرڈ ہے۔ میں نے کہا بابا جی آپ مہربانی کریں، اب اس تحریک اللہ اکبر بھی ہو گئی ہے رجسٹر۔ اب اگر مؤذن اذان دینے لگے نا تو کانوں میں انگلیاں رکھ کے کہے اللہ اکبر، تو جا کے سپیکر بند کرنا ذرا، اور مؤذن صاحب کا بازو پکڑ کے کہنا اب اذان کسی اور لفظوں کے ساتھ دو، یہ نعرہ سیاسی ہو گیا۔ کیا خیال ہے جی؟ اب امام صاحب جب جنازہ پڑھانے لگے نا تکبیر تحریمہ کہے اور کہے اللہ اکبر، تو پیچھے ہٹ جانا، بلکہ آگے بڑھ کے امام کو روک دینا، اسے کہنا مولانا صاحب اس نام کی جماعت رجسٹرڈ ہو گئی ہے، اب آپ نے یہ اس نام سے جنازہ نہیں پڑھانا، کوئی اور تکبیر کہیں، کوئی اور نام لے۔ اب جب نماز ہو تو تکبیر تحریمہ یا تکبیر رکوع کی یا سجدے کی اس وقت بھی آپ نے یہ برداشت نہیں کرنی بلکہ منع کر دینا ہے۔ کہتے جی ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جب ایسا نہیں ہو سکتا تو یا رسول اللہ کا نعرہ رک جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مسئلہ کس کو سمجھ آئے گا؟ جس کا رزق حلال ہوگا، جس کا رزق کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ بخدا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ علامہ صاحب سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، تو اڈے حیدرآباد دے نے بھئی، میرے پنجاب دے نہیں۔ میں آنکھوں مولانا صاحب پتہ نہیں نال لے کے آئے ہیں نا، ان کو ساتھ لے کے آئے، میں ساتھ نہیں لے کے آئے، یہاں پر تشریف لائے اور کرم نوازی یہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو ان سے پوچھ لیجئے گا سید ماجد علی قادری، ان کو اللہ نے کیا شانیں عطا فرمائی، ہمارے کلاس فیل ہوتے، ہمارے ساتھ پڑھتے، لیکن بخدا ان کو دیکھتے ہی ایسے لگتا تھا کہ یار واقعی کو نورانی چہرہ ہے۔
واقعی کسی ماں نے نا بڑا سونا لال اپنا پالا ہے اور بالکل حلال رزق کھلایا ہے، جو بے وضو آٹا گوندھ کے پتر کو روٹی نہ کھلائے تو مجھے دیکھنا ذرا اس کی روحانیت کا لیول کیا ہوگا۔ تو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ لبیک یا رسول اللہ تحریک کیا ہے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کیا ہے، اگر آپ فرق سمجھنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم میں اور بلے میں اور لبیک یا رسول اللہ کی ماننے والوں میں، تو پھر کم از کم ایک تہیہ کرے، رزق حلال کھانا شروع کرے، اللہ آپ کو فرق سمجھا دے گا، یقین مانے فرق سمجھا دے گا۔ بلکہ آج افسوس تو یہ ہے بخدا حقیقتاً، یہ ویسے ہمارے، میں اپنے پنجاب کی بات کر رہا ہوں، یہاں کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ ہمارا معاشرہ کو بہت زیادہ بانٹا ہوا نہیں ہے، لوگ ایک جیسے ہی ہیں، چاروں صوبوں میں ایک جیسے ہی لوگ ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں، کیونکہ ہم سب کے حکمران وہی ہیں آ جا کے، تو جیسے حکمران ہے عوام بھی تو ویسے ہی ہے نا، تو جیسی عوام ہے حکمران بھی ویسے ہی ہیں، تو اس سے قیاس کرتے ہوئے یہ اندازہ لگائیں، میں آپ کو بتاؤں بخدا ہم میں سے شاید 90% افراد کو ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ بھی معلوم نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے، اور اس دور میں، اس نفس نفسی کے دور میں، ایسے اداروں کا قیام، مدرسوں کا بنانا، مشکلات جھیل کے علماء کا دین کی خدمت میں لگے رہنا، آپ حضرات کو بلانا، آپ حضرات کو دعوتیں دینا، اس کار خیر میں شامل کرنا، یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو میں نے کہا جب مردوں کو نہیں معلوم ہے ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ، تو ہمارے گھر کی بیویوں کو تو ویسے ہی یہ چانس دین کا علم سیکھنے کا بڑا کم موقع ملتا ہے نا، یہ چانس ہی نہیں ملتا، انہیں کیسے پتا چلے گا جب بندہ ناپاک ہو جائے، جب کوئی خاتون ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے ہونا ہے؟ بے وضوئی کی حالت میں پھر وضو کس طریقے سے کرنا ہے کہ وضو کامل ہو جائے گا؟ غسل لازم ہو تو غسل کیسے کرنا ہے کہ خاتون پاک ہو جائے یا مرد پاک ہو جائے؟ تو جب ہمیں یہ بنیادی مسئلے کا علم نہیں نہ ہوگا، خدا کی قسم ہمیں لبیک کی سمجھ آنے والی، مسئلہ سمجھ آ گیا اب آپ کو؟ اب جس کو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی لگتا ہے نا، وہ اپنا نتیجہ خود نکال لے، یا تو اس کو پاکی ناپاکی کے مسئلے کا ہی نہیں پتا، تو جب نہیں پتا تو پھر کیا خاک سمجھ آئے گی لبیک کی؟ یہ پاک لوگوں کی جماعت ہے، یہ پاک نظریہ ہے، یہ برے دلوں میں آنے والا نظریہ نہیں، یاد رکھیے گا، یہ حرام کھانے والوں کے دلوں میں آنے والا نظریہ نہیں، ہاں یہ پلیدوں کا ساتھ دینے والوں کے دلوں میں آنے والا نظریہ نہیں، ہاں جس پر میرا رب کرم کرے، کسی اللہ والے کی نگاہ میں آ جائے اور رب اس کا دل بدل دے۔ حضرت حر بھی تو تھے نا، 40,000 کے یزید کے لشکر کو ٹھڈا مار کے، جی ان کو پرے پھینک کے لعنت بھیج کے امام حسین پاک کے قدموں میں آ کے حاضر ہو گئے۔ انہیں خبر تھی ادھر صرف 82 افراد ہیں، ادھر 40,000 ہے، اور تنخواہ بھی اچھی خاصی دیتا ہے یزید، سارا کچھ ہے، لیکن ان کو چھوڑ کے حسین پاک کے قدموں میں آ گئے۔ تو میں نے کہا یزید کے اس سارے تنخواہ داروں کا کسی کو نام بھی پتہ نہیں ہوگا، حضرت حر کا نام آج بھی آتا ہے تو مومن کا سر ادب سے جھک جایا کرتا۔ تو اس لیے نیت باندھ لے، ہم نے کیسا رزق کمانا ہے جی، حلال یا حرام؟ سچ بولو، جنہوں نے کمانا ہے وہ بولو، کون سا رزق کمانا ہے، حلال یا حرام؟ حلال کوشش کس کی کرنی ہے، حرام کی یا حلال کی؟ بچوں کو کون سا رزق کھلانا ہے، حلال یا حرام؟ حلال ہی کھلانا ہے نا۔ جب آپ حلال کھانا کھلانا شروع کر دیں گے نا، اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم ہے، بڑی پاکیزہ اور مقدس جگہ پر علماء کی موجودگی میں بیٹھا یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ کے گھر سے بیماری بھی بھاگ جائے گی اور قرضہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تجربہ کر لیں، آج یہ تجربہ کر لیں، نیت باندھ لیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سکھائیں اپنے بچوں کو۔ اور بابا جی ایک جملہ فرماتے تھے کہ ABCD اگر کسی کو روٹی دے دے، ABCD بندہ انگریزی پڑھ کے کوئی افسر لگ جاتا ہے جی ABCD روٹی دیتی ہے، تو بابا جی فرماتے تھے الف با تا سا، نبی پاک کا دین زیادہ رزق دے گا، لیکن دین پڑھو صحیح، نیت کے ساتھ پڑھو، اور اس ادارے کو ایسا سمجھو یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ ہاں یہ بڑا اوکھا کام ہے، باخدا بڑا مشکل کام ہے۔ میرے صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، بندے خدا دنیا کا سب سے مشکل کام یہ ہے دین پڑھنا اور پڑھانا اس زمانے میں۔ تو یہ بات آپ جب فرماتے تھے، آج سے 20-21 سال پہلے کی بات ہے، آپ کے وصال کو تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر گیا، تو آپ ساری زندگی یہ بات فرماتے رہے، اور جو بھی کوئی ملنے والا آتا تو اس سے ایک ہی بات کہتے ہیں، بندے خدا یا دین پڑھنے والے بن جاؤ یا پڑھانے والے بن جاؤ۔ یہ نہیں بن سکتے نا، تو جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے نا، کم از کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور میں یہ 4 بن جانا، 5واں کبھی نہ بننا۔
یا دین پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرنا، یا خود دین پڑھنا پڑھانا، یا پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کرنا، یہ چار بن جانا، پانچواں کبھی نہ بن جانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچواں کبھی نہ بن جانا، پھر تم جناب جی یہ بھٹو ہی کہہ کے مر جاؤ گے، پھر تمہارے پلے شہر ہے نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور میاں سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، رسول اللہ کا دین عزت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ 75 سال سے ہمارے حکمران، یہ 75 سال سے جو ہمارے سر پہ سوار ہے، نہ ہمیں دین دیا، نہ ہمیں روٹی دی، نہ ہمیں عزت دی، ہمارا ملک بھی بے عزت کر کے رکھ دیا، ہمارا آئین بھی پامال کر کے رکھ دیا، ہمارے سروں پہ قرضے بھی چڑھا دیے، سڑکیں آج تک ہماری نہیں بن سکی، نالیاں گلیوں پہ آج تک ہم رو رہے ہیں۔ تو بابا جی فرماتے تھے جب حضور کا دین تخت پہ آئے گا نا، یہ سارے کام دین کی برکت سے ایٹومیٹکلی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں ایک آخری بات اور پیغام ہے، اس کو ذرا دل میں جگہ دیجئے گا۔ بندے باز یہ سمجھتے ہوتے ہیں، دل میں ہوتی ہے نا کوئی، کہیں نہ کہیں کھٹک ہوتی ہے، مولانا صاحب نے کچھ سخت باتیں کہہ دی ہیں، فلاں کو ایسے کہہ دیا ہے، فلاں کو ایسے کہہ دیا ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ سا مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، اور پہلے تو میں پنجابی میں سمجھاتا تھا، آج اردو میں میرے لیے تھوڑی دقت تو ہونی ہے، لیکن میں سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھیے گا آسان کر کے۔ ویسے تو میں ویسے بھی بات کہہ کے نکل جاؤں، بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سمجھ جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کوئی میرے جیسا سادہ بندہ ہے وہ بھی مسئلہ سمجھ کے جائے۔ یہ گاؤں ہے، یہ کیا نام ہے اس علاقے کا؟ چلو ماشاء اللہ، تو یہ مجھے نام میری زبان پہ نہیں آ رہا۔ چلو چلو سندھ دے وچ تے ہے ہی ہے، اور ضلع تے حیدرآباد ہے۔ چلو بس ٹھیک ہے، مسئلہ سے۔ اچھا، اس گاؤں میں کریانے کی کتنی دکانیں ہیں جہاں سے آٹا چینی دالیں وغیرہ مل جاتی ہیں؟ 10 12 15 20 ہوں گی، زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ جو چھوٹے قصبے ہوتے ہیں یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ادھار لینا دینا بھی چلتا رہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، کئی ہوتے ہیں بندے باہر کام کرتے ہیں، کوئی پنجاب میں ملازمت کر رہا ہے، کوئی آرمی میں ہے، وہ کسی اور سرحد پہ جا کے پہرا دے رہا ہے، مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے، گھر والے دکان سے ادھار لے کے کھا پی لیتے ہیں، اپنا نظام چلا لیتے ہیں، مہینے بعد تنخواہ آتی ہے تو قرض ادا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو بندہ کسی محلے دار سے اپنی ضرورت کے وقت کچھ لے کے کچھ عرصے کے بعد لوٹا بھی دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باہم تعاون جاری رہتا ہے۔ یہ سلسلہ ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ جی، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو محسوس خود کرے، اور اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کی مدد کر دے۔ کمی نہیں آئے گی اس کے رزق میں، یہ آپ کوشش کر کے دیکھ لیجئے گا، کسی مسلمان بھائی کی مشکل کے وقت میں آپ مدد کر دیں۔ لیکن جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایک مثال ہے، ایک باپ نے ادھار لیا ایک دکان سے، کریانے کی دکان سے، سامان لیتا رہا، یار ذرا کورونا آ گیا ہے، کاروبار تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا ہے، اتنی کمائی نہیں ہے، مشکل ہو رہی ہے، بل نہیں ادا ہو رہے، بڑی مہنگی بجلی ہو گئی ہے، ٹیکس بڑے لگ گئے ہیں، تو ذرا تو سودا مجھے دیتا جا۔ دکان والے سے کہا میں تجھے مہینے کے بعد پیسے دے دوں گا۔ مہینے کے بعد دکاندار نے کہا، اس نے کہا نہیں بابا جی وہ پیسے دے دے، آپ نے کہا تھا مہینے کے بعد دوں گا۔ وہ کہنے لگا یار تیری مہربانی ہے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں آئے، مشکل ہے ذرا حالات، ذرا تھوڑا اور ٹائم دے دے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، 1 مہینہ اور دے دیا۔ یہ بابا جی کوشش کرتے رہے، اس کے بچے بھی کوشش کرتے رہے، اتنا نہیں کما سکے کہ اس دکاندار کا قرض ادا کر سکے۔ ٹھیک ہے جی، 1 مہینہ پھر گزر گیا، اس نے پھر ایک دن سختی سے پوچھا، اس نے کہا وہ میرے پیسے، تو وہ دکاندار کے سختی سے پوچھنے پہ بابا جی نے پھر منت کر دی۔ اس نے کہا یار میں اسی محلے کا رہنے والا ہوں، میں نے کون سا کہیں بھاگ جانا ہے، تو جو ہی پیسے آتے ہیں یار میں لوٹا دوں گا۔ لیکن وہ ذرا تھوڑا دکاندار بے صبرا تھا، اس نے کہا نہیں آج تو یا آر ہوگا یا پار، آج فیصلہ ہوگا۔ اب وہ دکاندار اس بزرگ آدمی کے گریبان کو پکڑ لے، 4 5 تھپڑ مارے، 2 4 گالیاں دے دے۔ محلے دار تو ظاہر ہے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں چھڑانے کے لیے، وہ لڑائی چھڑا دی انہوں نے۔ اور یہ منظر سارا اس باپ کا بیٹا گلی کی نکڑ پہ کھڑا دیکھ رہا تھا کہ میرے باپ کو دکاندار نے پکڑا ہے، گریبان پکڑا ہے، داڑھی پکڑی ہے، تھپڑ مارے ہیں، گالیاں دی ہیں، برا بلا کا ہے، محلے داروں نے چھڑایا ہے۔ اور کچھ بندے جو بااثر تھے انہوں نے کہا دکاندار کو اب تو نے کر دی ہے بدتمیزی، اب تجھے پیسہ کوئی نہیں ملنا، اب ان سے پیسہ تو نے مانگنا نہیں، کیوں تم نے بدتمیزی کر دی ہے۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ آ گیا؟ مثال مشکل تو نہیں ہے۔ شام کے وقت وہ بیٹا جس کے باپ کو گالیاں دی گئیں، تھپڑ مارے گئے، برا کہا گیا، اس کا بیٹا اسی دکاندار کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ یار 2 کلو چینی ادھار دے دے، اور جس طرح پہلے میرے باپ کو گالیاں دے کے تھپڑ مار کے پیسے وصول کیے ہیں نا، اسی طرح مزید کر لینا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اوکے ادھار دے دے, وصولی اسی طرح کر لینا, میرے باپ کو گالیاں دے دینا, تھپڑ مار لینا, بے عزت کر دینا, جیسے وہ پیسے اترے ہیں یہ بھی اتر جائیں گے. ایمان سے بتانا, پڑھا لکھا بندہ ہو یا جاہل بندہ ہو, اس بیٹے کو غیرت مند بیٹا کہے گا یا بے غیرت بیٹا کہے گا؟ کوئی پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, سارے ایک ہی بات کہیں گے نا کہ یہ بے غیرت بیٹا ہے یا غیرت مند ہے. سارے بولو, کچھ نہیں ہوتا, بولو ذرا, غیرت مند یا بے غیرت؟ بے غیرت کہا جائے گا نا. اب یہاں ٹھہر کے میرا مسئلہ سمجھ لینا, یہ میں اگر سمجھانے میں کامیاب ہو گیا نا, مینوں سمجھ آ جانی واقعی میں بھئی حیدرآباد بھی جا کے تقریر کر سکنا سی دیا میں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ آ جائے. آپ کے بولنے سے مجھے سمجھ آئے گی کہ کس کس کو سمجھ آئی ہے, اور بولے وہی جس کو سمجھ آ جائے. ہمارے ملک کے حکمران, زرداری پارٹی بھی ساری, پیپلز پارٹی سے لے کے نون لیگ, پی ٹی آئی تو خیر الگ ہے لیکن وہ بھی شامل ہے اس مسئلے میں, وہ بھی شامل ہے, یہ اے این پی ہو گئی, یہ جتنے بھی گروپ ہیں ہماری سیاسی, پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں ہیں نا, ان 11 جماعتوں کے سربراہوں نے فرانس جیسے اس ملک کے صدر کو جا کے یہ بات کہی ہے جس نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کائنات میں سب سے بدترین گستاخی کی ہے. نبی پاک کے کارٹون بنا کے سڑکوں پہ لگائے ہیں, سرکاری عمارتوں پہ لگائے ہیں, اور اس نے یہ مسلمانوں کو للکارا ہے کہ تم میں جرت ہے تو ہمارے ہاتھ روک کے دکھاؤ, ہم تمہارے نبی کی توہین کریں گے. ادھر وہ اس نے یہ کارنامہ کیا ہے, اور یہ 11 جماعتوں کی پی ڈی ایم سمیت بلے والے خان کے یہ سارے اس کے پاس گئے ہیں, اور اس کو جا کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تو نبی پاک کی توہین کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے, ہمیں تھوڑے سے ڈالر ادھار دے دے. اگر میں بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں, سمجھانے میں, اس سے آسان میں کر بھی نہیں سکتا, میرے ہاتھ کھڑے ہیں, اس سے آسان نہیں مجھ سے مسئلہ ہوگا. ان جماعتوں کے سربراہوں نے, یہ پیپلز پارٹی کا جو ابھی ہمارا وزیر خارجہ وہ بھی گیا تھا, کیا نام ہے اس کا, ہمارے پنجاب میں تو بلو رانی کہا جاتا ہے اس کو, ٹھیک ہے جی, ایک مولوی فضل الرحمان, اس کا بیٹا بھی وہاں موجود تھا. ہمارا ناروال کا جو وزیر پچھلا جو وزیر داخلہ رہا ہے آسن اقبال, وہ بھی وہاں پر موجود تھا, اور بھی سارے موجود تھے. یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے سربراہ اور ان کے بڑے بڑے وزیر وہاں پر موجود تھے. اس فرانس کے صدر سے جا کے پیسے ادھار مانگ رہے تھے, ہمیں ملک کے لیے, عوام کے لیے قرضہ چاہیے, ہمارے نبی پاک کی توہین کرتا رہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اب بھی اگر کوئی اس جماعتوں کے نعرے لگائے, وہ اگر باپ کی توہین کو برداشت کر جائے اور باپ کی توہین پہ سمجھوتا کر لے, تو جاہل ہو یا پڑھا لکھا اسے بے غیرت کہے گا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, میں قرآن اور سنت کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جو ان گستاخوں اور گستاخوں کے یاروں سے آج بھی امیدیں وابستہ کرے, وہ خالی بے غیرت نہیں, اس کے خون میں خرابی ہے. اس کو مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا. یار باپ جتنی عزت بھی امام الانبیاء کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو میں نے کہا پھر تمہارا کام ہی نہیں ہے کہ تم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ. یہ حلالی ماں کے حلالی بیٹے محمد مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے کے لیے کل بھی میدان عمل میں تھے, آج بھی سینہ تان کر میدان عمل میں کھڑے. لبیک یا رسول اللہ. ایک منٹ, آپ جیسے میں نے پہلے کہا, آپ نے ابھی تک نعرہ نہیں لگایا. لبیک کا نعرہ لگی, اللہ کے بندے دھرتی نہ کانپے. ایک بار حضور کے غلام نعرہ لگائے, تقریر ختم ہو گئی, آپ نعرہ لگائیں ذرا, اور ایسے آواز آئے. ایک منٹ دائیں بائیں دیکھیے گا کہ دوسری پارٹیاں والے تو نہیں بیٹھے, دائیں بائیں کوئی دوسری پارٹی والے بندے تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ کے, دیکھ لینا ذرا. جس کا چہرہ مرجھایا ہو یا پریشان ہو, سمجھ لینا اس کا قصور نہیں ہے, اس کے رزق میں خرابی ہے. بات سمجھ آئی جی؟ میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہاتھ بھی پورے بلند ہو اور آواز بھی پوری بلند کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. زور لاؤ, زور. لبیک یا رسول اللہ, لبیک. آیا 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 آیا
آئو آئو نہیں نہیں پھر تھوڑی زبان جی تو پھر تگڑا کر کے لاؤ نا آئو 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 تاجدار ختم نبوت. میں ایک شعر آپ کو اب سنانے لگا ہوں, دل پر اگر دستک دیں تو پھر یہ تہیہ کریں, انشاءاللہ ووٹ تحریک لبیک کو دینا ہے. میں نے ایک جگہ اعلان کر دیا, میں نے کہا جو غیرت مند ہے وہ تو لبیک کو ووٹ دیں گے. مجھے ایک بندے نے پکڑ لیا, کہنے لگا جی آپ نے باقیوں کو بغیرت کہہ دیا. میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا, ہم نے تو غیرت مندوں کو غیرت مند کہا ہے, باقی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہے. وہ جیسے کچھ غیر مقلد تھے نا میلاد کے منکر, وہ تھانے چلے گئے, ایک بینر لے کے نا بازار میں لگا ہوا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. وہ تھانے دار کے پاس چلے گئے, جا کے ایس ایچ او کو کہنے لگے جناب یہ دیکھیں ہمارے خلاف انہوں نے بینر لگائے ہیں. تو بندہ سیانا تھا افسر, اس نے کہا یہ تمہارا تو کوئی نام بھی نہیں لکھا. اس نے کہا یہ جو ابلیس ہے نا یہ ہم ہی ہے. کیا کہتے ہیں اس ابلیس سے ہم ہی مراد ہیں. تو میں نے کہا تجھے خود اپنا آپ اگر بغیرتوں والا لگتا تو ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ تو غیرت مندوں کا نعرہ ہے. اس لیے غیرت مند ہو کے یہ عہد کریں انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دیں گے. حضور علیہ السلام کا دین تخت پہ آئے گا انشاءاللہ, اور یہ کوئی روک سکتے بھی نہیں اور روک سکیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. جنہوں نے کل تک ہم کو کل عدم کہا تھا آج سڑکوں پہ خود ذلیل ہو رہے ہیں. ان کے پلے کچھ رہا, کل تک ہمارے اوپر پیمرا کی پابندیاں لگواتے تھے, آج ٹی ویوں سے ان کی تقریریں غائب ہو گئی, ان کی پریس کانفرنسوں پر پابندی لگ گئی. اور میں نے کہا جلیو ابھی تو بچو, ابھی تو امیر المجاہدین کے بڑے جملے پورے ہونے والے باقی ہیں. بابا جی نے فرمایا تھا مالکو انہوں گر لو, ان کی گنتی کر لو, ان کو اکیلے اکیلے کر کے مارنا اور ذلیل کر کے مارنا. میں نے کہا ابھی تو تم نے بھی رونا, تمہاری نسلوں نے بھی رونا, جبکہ رسول اللہ کے غلاموں کو رب نے ہمیشہ عزتوں کے تاج عطا فرمایا. ووٹ لبیک کو دینے ہیں انشاءاللہ. اس مدرسے میں حلال کی کمائی کے ساتھ خرچ کرنا ہے. یہ مت سمجھے نہیں میں 10 روپے دے رہا ہوں یہ تھوڑے نہ ہو نا, تیرا اخلاص تولا جاتا ہے. تو 1 روپیہ بھی دے گا نا وہ اخلاص تیرا تولا جائے گا. لیکن جتنی رب توفیق دے, یہ وعدہ ہے اللہ کی عزت کی قسم. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جو دین کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, کمی کبھی نہیں ہوتی. خرچ کر کے دے. میں کہتا ہوں علامہ صاحب کو دوبارہ اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. بندے اتنے آ جائیں, سرکار دسو بتاؤ جی باریاں لگوانی ہے میں لگوا دیتا ہوں, پلستر کروانا ہے جی میں کروا دیتا ہوں جناب, آپ کو یہاں پنکھے چاہیے میں لگوا دیتا ہوں جی, آپ کو کوئی سیوریج کا نظام چاہیے میں بنوا دیتا ہوں جی, اور کیا چاہیے سرکار بتائیں ہم حاضر ہیں. ایک بار آئے میدان عمل میں نکلے, پھر دیکھیے اللہ برکتیں اور عزتیں کیسی عطا فرماتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا صاحب آپ اچھا نہیں کرتے, آپ جناب مسجد میں بیٹھ کر ووٹ مانگ لیتے ہیں, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, یہ علماء کو کوئی زیب دیتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا یہ اصل میں ہم دے لبیک کو ووٹ, آپ نے باتیں بڑی اچھی کی ہیں ہمیں سمجھ آئی ہیں, سادہ سادہ باتیں تھی, سادہ سادہ تقریر تھی, ہمیں سمجھ آئی ہے. ہم بھی حلال کماتے ہیں, دل کرتا ہے ہم بھی لبیک کو ووٹ دیں, پر کیا کریں لبیک والوں کے جیتنے کی ہوا ہی نہیں بنتی. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں انہاں دی ہوا ہی نہیں بنتی. اس کا اردو مفہوم یوں سمجھ لے بھئی ان کے جیتنے کا ماحول ہی نہیں بنتا, کوئی نظر ہی نہیں آتا بھی لبیک والے بھی جیتیں گے. تو جب ان کی ہوا ہی نہیں بنتی تو ہم ان کو ووٹ دے کے ضائع کیوں کریں؟ ہم نے تھانوں میں اپنے مسئلے حل کروانے ہوتے ہیں, ہم نے وڈیروں سے اپنے معاملات حل کروانے ہوتے ہیں, ہم ان کو ووٹ دے دیں علماء کو لبیک والوں کو, تو ہمارا کیا بنے گا؟ ان کی ہوا ہی نہیں بنتی. میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر تم نے ہوا چلتی ہوا دیکھ کے ووٹ دینے ہیں نا, کہ جدھر کی ہوا ہے جیتنے کی ادھر تو نے ووٹ دینا ہے, تو پھر اکیلے بیٹھ کے کبھی سوچنا کہ جب آندھی چلتی ہے, پنجابی میں کہتے ہیں نیری, جب آندھی چلتی ہے نا نیری چلتی ہے, جب تیز ہوا چلتی ہے تو اس میں کچھ شاپر اور لفافے ہوتے ہیں جو اڑتے ہیں, جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کسی کی کو ہوا نالی میں لے جاتی ہے, کسی کو گندی نالی میں, اور کوئی وہ بھی مقدروں والا ہوتا ہے جو شاپر ہوا میں اڑتا ہوا مسجد کے دروازے پہ آ جاتا ہے, کوئی وہ بھی ہوتا ہے کسی اللہ والے کے مزار کے دروازے پہ دہلیز پہ جا پہنچتا ہے. تو میں نے کہا ہوا دیکھ کے ووٹ دینا نا تو نیری میں آندھی میں اڑنے والے شاپروں میں اور اپنے اندر فرق تلاش کر لینا. تم میں اور اس ہوا میں اڑنے والے لفافے میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس لیے یہ نہ دیکھ ہوا کس کی ہے, یہ دیکھ کہ تو ساتھی کس کا ہے.
رسول اللہ کے دین کا ہے، تو حسینی کردار والا ہے یا یزیدی کردار والا ہے، یہ دیکھ۔ پھر رش نہیں دیکھ کہ کدھر کی ہوا ہے، کون جیتے گا، کس کے نعرے لگنے ہیں، وزیر کس نے بننا ہے، بس تو جا کے پرچی حضور کے دین کے نام پر ڈال دے، پھر دیکھنا رب تجھے دونوں جہانوں میں عزتیں کیسے عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے جی، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ اقبال کی وہ میں نظم بھی پڑھ دیتا ہوں، حضرت کے حکم کی تعمیل بھی کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا اپنی اہمیت کو پہچان، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں تیرے آزاد بندے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ یہ غلام ہی ہے نا، کہتے ہیں بیگرز کے ناٹ بھی چوزر، جی ہم تو جی امریکہ کے بھکاری ہیں، وہ روٹی ڈالے گا تو ہم کھائیں گے، جی ہماری تو اپنی مرضی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، یہ امریکہ کے غلام کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ کے غلام یہ کہہ سکتے؟ میں بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، زمانے میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، اور وہی ہے صاحب امروز امیر المجاہدین، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا، رہے ہیں اور ہے فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیدا، وہ چنگاری خسو خاشاک سے کس طرح دب جائے جسے حق نے کیا ہو نیستاں کے واسطے پیدا، عجب کیا ہے مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں کہ برف اترا کے صاحب دولتے بس تم سرے خدرا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے گل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا۔ یہ نہ دیکھو بندے ووٹ کدھر زیادہ ہے کدھر کم ہے، یہ دیکھو اہل حق کدھر کھڑے ہیں، حضور کی عزت کے لیے جان دینے والے کدھر کھڑے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرنے والے کدھر کھڑے ہیں، رسول اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کدھر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے دونوں جہانوں میں عزت نصیب ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اب جو حضرت شیر فرما رہے تھے وہ تھے فٹ تے نہیں بہنا، تو میں دوسرا جڑا فٹ بہنا وہ سنا دینا تھا، کیا خیال ہے وہ سنا دوں؟ اتنی پنجابی سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی نہیں؟ چلے میں شعر اردو میں ہی سنا دیتا ہوں، یاد سے تقریباً کم و بیش بھی کو 12 سال پہلے میں نے لکھے تھے، ہے آزادی نظم ہے لیکن پیغام آج بھی سمجھے جیسے تازہ ہے کہ میاں وقت تھوڑا ہے کام زیادہ، زخم تو اپنا ہے اب بھی تازہ۔ ابھی میلاد مصطفیٰ کے جلوس پہ گولیاں چلی ہیں، نوجوانوں کو شہید کیا گیا، احمد مصطفیٰ مرحبا کا نعرہ لگانے والوں کو پاکستان جیسی اسلامی ریاست ناموس رسالت کی بات کرنے والوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، زخم تو اپنا ہے اب بھی تازہ۔ نبی پاک کو معاذ اللہ گالیاں دینے والی گستاخہ خاتون کو پلیٹ میں رکھ کے فرانس کے حوالے کیا گیا، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، زخم تو اپنا ہے اب بھی تازہ۔ اور 30,000 علماء مشائخ کے گھروں کے دروازے توڑ کے انہیں اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا، جنہوں نے کبھی چیونٹی بھی نہیں ماری ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا۔ 90 سال کے عالم دین مولانا محمد یوسف سلطانی کو جیل کے اندر ڈنڈے مار مار کے شہید کر دیا گیا۔ مولانا محمد منیر نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو 65 سال کی عمر ہے، شیخ الحدیث ہے، ساری زندگی دین پڑھا پڑھایا، ان کو زخمی کر دیا، وہ شوگر کے مریض تھے، ٹانگ کاٹنا پڑی، زخم اتنا بڑھ گیا کہ ان کا وصال ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی تو یہ سارے زخم تازہ ہیں، فواد چودھری اور یہ جتنے خان ہیں، یا کوئی نون لیگ کا ہے یا کسی بھی لیگ کا ہے، یہ تیاری رکھو، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بچوں باری لبیک والوں کی آنے والی ہے، ہاں زخم تو اپنا ہے اب بھی تازہ، تم نے جو ظلم کیا اس کا جواب دینا پڑے گا، ہم چھوڑیں گے نہیں اتنے سستے میں، زخم تو اپنا ہے اب بھی تازہ۔ تو پھر اٹھو جگاؤ تم دہر کو، خطرہ لاحق ہے اب فقر کو، اے کیا کرو گے جوانیوں کا، دنیاوی ریشہ دانیوں کا، کوئی جو مارے نبی پہ ڈاکے اور بنائے نبی کے خاکے، پھر بھی سنی تو سو رہے گر، پھیل جائے گا ہر طرف شر، اٹھ میدان عمل میں آ جا، کوئی نور بن ظلمتوں پہ چھا جا، حبیب داور شفیع محشر پلائیں گے ہم کو جام کوثر، تو آؤ نا جانوں کو وار دے ہم، قرض پچھلے اتار دیں ہم، ہاتھ میں لے کے سیف حیدر یزیدیوں کے اتار دیں سر، زمین کا کرداس پاک کر دے، مرزا گیری کو خاک کر دے، جو پردہ شان نبی پہ آئے ایسے پردے کو چاک کر دے، جو سنیوں ہی سے لے کے کھا لے، نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، ایسے کتوں کو مارنا ہے، اپنے گھر کو سوارنا ہے،
ارے اٹھو اٹھو، اب اٹھ بھی جاؤ۔ اور سونے نبی بلاتے ہیں دوڑے آؤ، امتحانوں کا وقت آیا، لٹا دو اب تک ہے جو کمایا، جو سر کٹانے کو تم ہو راضی، پھر تھام لو آپ کے دستے غازی، اور پھر لگا دو ایسے نبی کا نعرہ کہ گونج اٹھے جہان سارا۔ ہاتھ بھی فضا میں بلند اور سینے کے زور کے ساتھ میرے ساتھ مل کے لگائیے گا، لگا دو ایسے نبی کا نعرہ کہ گونج اٹھے جہان سارا، لبیک 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 یا میں دعا دیتا ہوں یا اللہ اس نعرے میں جس کی آواز زیادہ بلند ہو آج رات سوئے اسے خواب میں حضرت مولا علی کا دیدار عطا فرما دینا۔ لبیک 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 یا رسول